اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رول آف فورینسک اکاؤنٹنٹ ایز اے وٹنس ان کورٹ. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل ٹاپک. فورینسک اکاؤنٹنٹ کو ایز اے وٹنس کے طور پہ عدالت کے اندر بلایا جا سکتا ہے. سم ٹائمز کورٹ کوئی بھی انویسٹیگیشن کرنے میں اس کو انویسٹیگیشن کو وائنڈ اپ کرنے میں ان کو پرابلمس فیس آ رہی ہوتی ہیں. سم ٹائمز پارٹیز کو کیس کو لے جانے میں کورٹ یا کورٹ میں لے جا کے سم ٹائمز وہ پھنس جاتے ہیں تو ان کو فورینسک اکاؤنٹنٹس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو کورٹ کو سم ٹائم جب چاہیے ہوتا ہے فورینسک اکاؤنٹنٹ، انہیں کچھ اوپینینس چاہیے ہوتی ہیں تو وہ فورینسک اکاؤنٹنٹ ریکوائر کرتے ہیں. اب کورٹ کے اندر اگر ہم پہلے بات کریں جنیرک میں تو کون اوپینین دے سکتا ہے، کون ایز اے وٹنس کے طور پہ جا سکتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ اس کی اوپینین کی بیس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے، دو پارٹیز کا آپس میں فیصلہ ہونا. تو یہ رول بہت کریٹیکل اینڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت ذمہ داری والا رول ہوتا ہے. qualified experts may give their professional opinions including forensic accounting serving as expert witness. qualified experts ہو سکتے ہیں، وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فورینسک اکاؤنٹنٹس بھی دے سکتے ہیں. qualified experts کا مطلب ہے جو qualified professional bodies کے اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، جن کی qualification مکمل ہوتی ہے، relevant experience ہوتا ہے. ریلیونٹ کوالیفیکیشن میں آپ کی جتنی پروفیشنل باڈیز کی ہائی لیول کوالیفیکیشنز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم بات کریں رول کی 702 ٹیسٹی منی بائی ایکسپرٹس، ٹیسٹی منی ہوتا ہے گواہی دینا، ایکسپرٹس کی طرف سے گواہی، ٹیسٹی منی بائی ایکسپرٹس. If the court determines that recognized scientific, technical or other specialized knowledge will assist the trier of fact to understand the evidence or determine a fact in issue, a witness qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may testify therefore in the form of an opinion or otherwise. مطلب سم ٹائمز کورٹ کو دیکھیں دوبارہ سے، سم ٹائمز کورٹ کو کوئی ایویڈنس سمجھنے کے لیے کوئی ایسا ایویڈنس آ گیا، کوئی ایسا کوئی سائنٹیفک کوئی کیلکولیشنز آ گئی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تاکہ ہم وہ سمجھے گا، تب بھی اس کیس کے اندر جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کو پھر وہ سمجھ آئے گی. اس ایویڈنس کو سمجھنے کے لیے اس کو سم ٹائمز وٹنس کی، جسے ہم فورینسک اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں، اس کی ضرورت پڑ جائے گی. تو وہ ہمیں ایسا ایکسپرٹ چاہیے ہوگا جس کے پاس ریلیونٹ نالج ہوگا، اسکلز ہوں گے، ایکسپیرینس ہوگا، اس نے ٹریننگز لی ہوں گی، اس کی ایجوکیشن ہوگی ریلیونٹ، تاکہ وہ ان ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے جو کہ کورٹ سے انٹرپریٹیشن کرنے میں، ان کو سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، وہ ان ایویڈنسز کے اوپر اس فورینسک اکاؤنٹنٹ کی، جس کے پاس ریلیونٹ کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس، ٹریننگز ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں نالج ہوگا، وہ ہم اس سے انٹرپریٹ کرائیں گے تاکہ جو ہے وہ اوپینین دے سکے اور کورٹ اس اوپینین کی بیس کے اوپر ان ایویڈنسز کو سمجھے اور معلوم کر سکے کہ مسئلہ کیا تھا اور ایویڈنس کیا ہے، اور پھر وہ ایزیلی فیصلے پہ پہنچ جائے. تو اس لیے فورینسک اکاؤنٹنٹس کو سم ٹائمز کورٹ ہائر کر لیتی ہے. ٹھیک. رول نمبر 703 کیا ہے؟ بیسز آف اوپینین ٹیسٹی منی بائی ایکسپرٹس. جن بیسز کے اوپر فورینسک اکاؤنٹنٹ نے اوپینین دی ہے، جن بیسز، جن ازمپشنز کے اوپر، جن ایویڈنسز کے اوپر اس نے جو اوپینین دی ہے، کورٹ اس سے وہ اوپینینز، وہ ڈیٹا، وہ ازمپشنز، وہ ورکنگ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ ورکنگ ڈیمانڈ وہ بتائیں سارا کچھ کہ کس بیس کے اوپر آپ نے یہ اوپینین دی ہے. دیکھیے گا تھرڈ لائن فرسٹ پیراگراف، دا کورٹ میں ریکوائر دیٹ انڈر لائنگ فیکٹس اور ڈیٹا اسینشیل ٹو این اوپینین اور انفرنس بی ان ایویڈنس. جو فیکٹس جس کے اوپر فورینسک اکاؤنٹنٹ نے اوپینین دی ہے وہ کورٹ ریکوائر کر سکتا ہے. رول نمبر 706 کورٹ اپوائنٹڈ ایکسپرٹس. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کورٹ سم ٹائمز اپنی مرضی سے فورینسک اکاؤنٹنٹ کو ایز اے وٹنس کے طور پہ ہائر کر سکتا ہے. سم ٹائمز جو پارٹیز ہیں جن کے درمیان پرابلم چل رہی ہے وہ بھی ہائر کر سکتی ہیں، لیکن اگر پارٹیز ہائر کر رہی ہیں تو ان کو بتانا پڑے گا
وہ فورینسک اکاؤنٹنٹ کو یا ایکسپرٹ کو کیوں ہائر کر رہی ہیں, کس وجہ سے ہائر کر رہی ہیں, انہیں کیا پرابلمس فیس آ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ انویسٹیگیشن یا وہ آگے نہیں چل سکتے. جیسے کہ آپ دیکھیں فرسٹ لائن میں لکھا ہوا ہے کہ پارٹیز کو بتانا پڑے گا وائی ایکسپرٹ وٹنسز شوڈ بی اپوائنٹڈ اینڈ مے ریکویسٹ دا پارٹیز ٹو سبمٹ نامینیشنز. تو سم ٹائمز اگر کورٹ خود کر رہا ہے تب تو وہ فورینسک اکاؤنٹنٹ ہائر کر لے گا. اگر پارٹیز کر رہی ہیں تو پارٹیز کو وہ کہیں گے لائن جی آپ اب نامینیشنز لے کے آئیں کہ آپ کن کو رکھنا چاہ رہے ہیں اپنا فورینسک ایکسپرٹ یا وٹنس کے طور پہ. تو سیکنڈ پیراگراف, the court may appoint any expert witness agreed upon by parties and may appoint expert witness of its own selection. کورٹ خود بھی کر سکتا ہے ہائر, اور اگر پارٹیز نے نامینیشنز دی ہیں تو اس میں سے بھی کوئی سا بھی فورینسک اکاؤنٹنٹ یا ایز اے وٹنس کے طور پہ ہائر کیا جا سکتا ہے. اور اگر وہ ہائر کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے کوئی ایک سلیکشن کی ہے کسی ایک فورینسک اکاؤنٹنٹ کی, اس سے بھی ہم نے کانسینٹ لینا ہے کہ کیا وہ اس کیس کے اندر اپنی اوپینین دینا چاہتا ہے. سم ٹائمز کچھ کریٹیکل کیسز ہوتے ہیں تو سم فورینسک اکاؤنٹنٹ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں اس کیس کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہیے, کوئی بھی انہیرنٹ ریزن ہو سکتی ہے. تو آپ کو پہلے ان کا بھی کانسینٹ لینا ہے, اور اب کورٹ کی طرف سے بھی کانسینٹ چلا گیا جی ہم نے آپ کو ہائر کرنا ہے, اور ادھر سے اکاؤنٹنٹ نے بھی کہہ دیا جی اوکے میں ایگری کرتا ہوں, میں اپنی اوپینینز دوں گا, تو اس کا کانسینٹ بھی لینا. اگر وہ کانسینٹ نہیں دے گا تو کورٹ اس کو ہائر نہیں کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وٹنس ہوگا فورینسک اکاؤنٹنٹ, اس کو اپنی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز, ڈیوٹیز, سارا کچھ جو یہ کام کرے گا وہ اس کو کورٹ میں بتانا پڑے گا ان رائٹنگ کے اندر. جیسے کہ فرسٹ پیراگراف, a witness so appointed shall be informed of his duties by court in writing. A witness so appointed shall advise the parties of his findings. اپوائنٹ ہو گیا, اس نے اپنی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بتا دی, اس کے بعد اس نے اپنی ورکنگ سٹارٹ کی, اور جو بھی اس نے ورکنگ کی اس نے اپنی فائنڈنگز جو اس نے نکالی وہ اس نے پارٹیز کو بتائی. پارٹیز جو ہیں وہ کیا کریں گی, اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو وہ دیکھ سکتی ہیں, ریڈ کر سکتی ہیں جو بھی اس نے فائنڈنگز دی ہیں, اور کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اس پہ کاؤنٹر کوشچن کر سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر جس پارٹی نے اس کو ہائر کیا ہے وہ جو بھی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ ایگری ہے, اس پہ دوسری پارٹی جو ہے اس پہ کوشچن کر سکتی ہے, اس کی فائنڈنگز کو دیکھ سکتی ہے تاکہ وہ اس کو اس کے اوپر کاؤنٹر سولوشن دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے. تو ادھر سے فورینسک اکاؤنٹنٹ کا بھی رول ہے کہ جس پارٹی نے اس کو ہائر کیا ہے وہ ان کو بھی ایویلیویٹ کرے, اور جو کاؤنٹر پارٹی ہے ان کو بھی ایویلیویٹ کرے. دونوں کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد پھر اپنی فائنڈنگز دیں, اور اس کی فائنڈنگز بھی دونوں پارٹیز استعمال کر سکتی ہیں اور اس کے اوپر کاؤنٹر جواب دے سکتی ہیں. اوکے, کمپنسیشن کی بات کی جائے اگر, تو اس کی جو بھی کمپنسیشن ہوگی, ریزنیبل کمپنسیشن, وہ اس کو دی جائے گی کورٹ کی طرف سے اگر کورٹ نے ہائر کیا ہے. اور اگر پارٹیز نے ہائر کیا ہے تو جو بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو پارٹیز بھی جو ہیں وہ بھی اپنے بیس کے اوپر, پروپورشن کی بیسس کے اوپر کمپنسیشن دے سکتی ہیں. یہ سارا معاملہ عدالت کے اندر طے ہو سکتا ہے کہ کون اس کی کمپنسیشن کو بیئر کرے گا. ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایکسپرٹ وٹنسز سو اپوائنٹڈ آر انٹائٹلڈ ٹو ریزنیبل کمپنسیشن ان وٹ ایور سم دا کورٹ میں الاؤ. جو بھی کورٹ اس کو فائنل کرے گی کہ ہم آپ کو اتنی کمپنسیشن دیں گے. دا کمپنسیشن thus fixed is payable from funds which may be provided by law, مطلب کورٹ کی طرف سے بھی پے کیا جا سکتا ہے, اور آن دا ادر اور بھی جو سیول کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر پارٹیز بھی پے کر سکتی ہیں. سو ابھی تک ہم نے جو ڈسکس کیا وہ یہ کیا کہ کورٹ کو ایک ایکسپرٹ وٹنس کی ضرورت ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسے جو سمجھ نہیں آ رہی, جس کو سمجھے بغیر کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, تو وٹنس کو آپ ہائر کر سکتے ہیں. اس کو جو ہے وہ پارٹی بھی ہائر کر سکتی ہے, کورٹ بھی ہائر کر سکتی ہے, لیکن پارٹی کو ریزن بتانی پڑے گی وہ کیوں ہائر کرنا چاہ رہی ہے, ایسی کیا پرابلم ہے. اور اس کے بعد فورینسک کا اکاؤنٹنٹ کا رول ہے کہ وہ اپنے کانسینٹ دے. کانسینٹ دینے کے بعد وہ اپنی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بتائے کورٹ میں, دونوں پارٹیز کو ایویلیویٹ کرے, اپنی فائنڈنگز دے. فائنڈنگز کے بعد وہ دونوں پارٹیز ان فائنڈنگز کے اوپر اپنا آنسر دے سکتی ہیں, کاؤنٹر آنسر دے سکتی ہیں. اور اس کے بعد کمپنسیشن کی باری آتی ہے تو کورٹ بھی پے کر سکتی ہے اس کی کمپنسیشن, اور پارٹیز بھی پے کر سکتی ہیں. یہ جو بھی کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے.
اور تھرڈ جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے ڈسکلوجر آف اپوائنٹمنٹ. کورٹ کو بتانا پڑے گا جو بھی پینل بیٹھا ہوگا ججز کا کہ ہم نے فورینسک اکاؤنٹنٹ کو ایز این ایکسپرٹ ہائر کیا ہے, اور وہ کیوں ہائر کیا ہے وہ سارا آپ کو ڈسکلوجر دینا پڑے گا. نیکسٹ سب سے امپورٹنٹ ہے پارٹیز ایکسپرٹس آف آن سلیکشن. کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ جس سے یہ مطلب کہا جائے کہ پارٹیز اپنی مرضی کی سلیکشن نہیں کر سکتی, وہ اپنی مرضی سے سلیکشن کر سکتی ہیں. جیسے کہ فرسٹ پیراگراف دیکھیں, نتھنگ ان دس رول لمٹس دا پارٹیز ان کالنگ ایکسپرٹ وٹنس آف دیئر آن سلیکشن. وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ فورینسک اکاؤنٹنٹ ہائر کر سکتی ہیں. کورٹ خود سے بھی کر سکتا ہے, کورٹ میں نامینیشنز بھی دی جا سکتی ہیں. تو یہ بہت کنوینئنٹ ہے سب کے لیے, وہ جس کو فورینسک اکاؤنٹنٹ ہائر کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس فورینسک اکاؤنٹنٹ کی کریڈیبلٹی کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے کورٹ نے 5 ایلیمنٹس جو ہیں وہ 5 ایلیمنٹس 5 پیرامیٹر جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے ہیں. وہ 5 پیرامیٹرز کون سے ہیں؟ پہلا پیرامیٹر ہے جو فورینسک اکاؤنٹنٹ ہائر کیا گیا, جو وہ تھیوری لگا رہا ہے, ٹیسٹنگ کر رہا ہے ایویڈنسز کی, وہ تھیوری کیا پہلی دفعہ ٹیسٹ ہو رہی ہے یا پہلے بھی تھیوری فورینسک اکاؤنٹنٹس نے یا کسی اور نے اس تھیوری کو ٹیسٹ کیا ہے. سیکنڈ پیرامیٹر جو تھیوری ہے یہ کیا اس کا پیر ریویو ہوا ہے. پیر ریویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا کسی اور پیرا کمپنیز نے اس ٹیکنیک کو, اس ٹیسٹنگ کو ایویلیویٹ کر کے اس پہ کیا پرابلمس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. پیر ریویوز ہوتا ہے جب سپیریئرز اسکالرز کسی ٹیسٹنگ کو, کسی میتھڈالوجی کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس کے پروز اینڈ کونس بتاتے ہیں. تو کیا اس کا پیر ریویو ہوا ہے, تو اس میں کیا فلاز نکلے تھے. تھرڈ پیرامیٹر ہے کہ جو ٹیسٹنگ یا جو میتھڈالوجی لگائی جا رہی ہے اس کے ایرر ریٹس کے کیا چانسز ہیں, وہ آپ کو پیر ریویو سے بھی پتہ لگ جائے گا. اور وہ جو ایررز ہیں جو پیر ریویوز نے بتائے تھے کہ اس میں یہ پرابلمس ہیں, تو ان پرابلمس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے کون سے کنٹرول ہیں جو لگائے جانے چاہیے. تو کیا فورینسک اکاؤنٹنٹ وہ کنٹرولز لگا رہا ہے. فورتھ, ایکسیپٹیبلٹی, اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. Is the theory or technique generally accepted in the relevant technical community? جس طرح کا کیس آیا ہے, کیا اسی طرح کے کیسز کے اندر کیا یہ ٹیکنیک ایکسیپٹیبل ہے, اس میں کہیں بین تو نہیں لگا ہوا یا آبسلیٹ تو نہیں ہو گئی ہے. اور نمبر 5, کیا یہ جو تھیوری اور ٹیکنیک لگا رہے ہیں کیا یہ ابھی آئی ہے یا یہ بہت پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے. یہ 5 پیرامیٹرز ہیں جس کے تھرو ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ جو تھیوری اور ٹیکنیک جو فورینسک اکاؤنٹنٹ لگا رہا ہے وہ کتنی کریڈیبل ہے. کیا وہ تھیوری پہلے ٹیسٹ ہو چکی ہے, کیا اس کا پیر ریویو ہوا ہے, اس پہ کیا کیا فلاز تھے, کیا ان فلاز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے کون سے کنٹرول ڈیزائن کیے گئے, کیا یہ تھیوری ایکسیپٹیبل ہے, اور کیا یہ تھیوری پہلے کی تھی یا ابھی پروڈیوس ہوئی ہے. تو یہ سارا کچھ ہمیں بتائے گا فورینسک اکاؤنٹنٹ جو ایویڈنس کو ریڈ کرنے میں جن تھیوریز کو یوز کر رہا ہے, کیا وہ ازمپشنز, تھیوریز, ٹیکنیکس کیا وہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے ایک اوپینین یا اس کے ایک ڈیسیژن کے اوپر 2 پارٹیز کے درمیان فیصلہ ہونا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط. سو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو آپ کو یہ صحیح طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس کو ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے مطلب کافی کرٹیکل سمجھا جاتا ہے.